بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قمر میکن ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں. ایک بڑی ڈیولپمنٹ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی, جسٹس بابر ستار کی عدالت میں, جو خبروں کی زینت شاید نہیں بن سکی. بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں, آپ کے سامنے رکھیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں فیصل عباس کھر. بہت شکریہ فیصل صاحب. آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. عدلیہ انڈرمائن ہونے کے خدشات ظاہر کیے گئے ہیں ایف آئی اے کی طرف سے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ اصل معاملہ کیا تھا اور عدلیہ انڈرمائن کیسے ہو گئی ہے؟ یہ کیسے خیال آ گیا حکومتی ادارے کو؟ وہ اصل میں بات یہ ہے کہ ریاست کے لاڈلے جج صاحب ہیں, ان کے خلاف کچھ پوسٹیں ہو گئی اور ان کے خلاف مشہور و معروف جو پاکستان کے صحافی اور پاکستان کی بڑی توانا آواز ہیں عمران ریاض خان صاحب جی, انہوں نے کوئی ویلاگ کر دیا. تو اس ویلاگ کے تناظر کے اندر جو ریاست کے لاڈلے جج صاحب ہیں ان کی توہین ہوئی اور یہاں سے جو پوری پاکستان کی جوڈیشری ہے اس کو دھچکا لگا اور جوڈیشری انڈرمائن ہوئی. اصل میں معاملہ کچھ یوں ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ سب سے پہلے دیا تھا جج ہمایوں دلاور. یہ بتائیں نا جناب کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ دینے والے جج کی توہین ہوگی تو سر توہین ہو گئی ہے. میں سمجھا جسٹس منصور علی شاہ کا کوئی معاملہ ہو گیا یا کوئی جسٹس منیب یا جسٹس عائشہ یا جسٹس اطہر من اللہ کے خلاف کسی نے کچھ کہہ دیا. نہیں, وہ جج ہمایوں دلاور صاحب جو ہے نا وہ جسٹس اطہر من اللہ, منصور علی شاہ صاحب, محسن اختر کیانی, بابر ستار ان سے زیادہ لاڈلے ہیں. اور ان کے خلاف جب بات ہوتی ہے تو پھر ایف آئی اے کا جو ادارہ ہے وہ اس طرح سے 10 پیجز کی اپنی جو رپورٹ ہے وہ عدالت کے اندر جمع کرواتا ہے جیسے پاکستان کی پوری جوڈیشری کے اوپر لگے ہیں جج ہمایوں دلاور صاحب اور ان کے خلاف کوئی بات ہوئی ہے. معاملہ یہ ہے کہ جب عمران خان کو سزا سنائی گئی تھی توشہ خانہ کیس کے اندر, سب سے پہلی سزا تھی اور اسی سزا سنانے والے دن ہی جج ہمایوں دلاور پاکستان چھوڑ کر چلے گئے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اس میں یہ ہوا کہ پھر جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے انہوں نے ایک اینٹی کرپشن کا کیس کھولا ان کے خلاف, جج ہمایوں دلاور کے خلاف, چونکہ ان کا تعلق شاید کے پی کے سے ہے تو اس حوالے سے. تو اس میں یہ ہوا کہ جج صاحب کے خلاف جب ایف آئی آر ہوئی نا, اس ایف آئی آر کی بہت زیادہ تشہیر ہوئی. اس ایف آئی آر کو بہت سارے کے پی کے کچھ آفیسرز ہیں انہوں نے اپنی ٹویٹس بھی کی, انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی فیس بک پوسٹیں بھی کی. اس میں عمران ریاض خان صاحب نے ویلاگ کیا, ہم سمیت بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کو جو ہے وہ تشہیر کی, عوام تک پہنچایا کہ یار ایک جج کے خلاف اینٹی کرپشن کا کیس کھولا ہے اور وہ جج جو سابق وزیر اعظم کو سزا سنا چکا ہے. تو اس میں یہ ہوا کہ پھر ریاست کو بات بڑی جو ہے وہ ناخوشگوار گزری. انہوں نے کہا کہ ہمارے لاڈلے جج کے خلاف اگر بات ہوگی, ایک ایف آئی آر اگر پوسٹ بھی ہوگی تو پھر ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے. میں دیکھ رہا تھا کہ اس بات پر بھی غصہ کیا گیا تھا کہ ایف آئی آر باہر آئی کیسے, لیک کیسے, وہی لیک کرنے کا معاملہ ہے. اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کی ضمانتیں جو ہے منسوخ ہوئیں. اس میں ڈی جی اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا جو ہیں اور جنہوں نے لیک کی ان کے خلاف مقدمے بن گئے, ایف آئی آر درج ہوئی ان کے خلاف. جب ایف آئی آر درج ہوئی تو بہت سارے لوگوں کی ضمانتیں منسوخ ہوئیں اور ڈی جی اینٹی کرپشن جو ہیں ان کی جو ضمانت ہے وہ منظور ہو گئی اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ کورٹ سے. جب منظور ہوئی تو پھر ان کے اوپر جو ایف آئی آر تھی اس کی کویشمنٹ کے لیے ختم کروانے کے لیے انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا. ٹھیک ہے. پہلی سماعت میں جسٹس بابر ستار نے ان سے رپورٹ طلب کی تھی کہ ہمیں رپورٹ دیں کہ ایف آئی اے کس بنیاد کے اوپر ایف آئی اے نے یہ ایف آئی آرز بنائی ہیں مختلف لوگوں کے اوپر. اس میں آج جو ایف آئی اے نے اپنی رپورٹ جج ہمایوں دلاور کے کیس کے اندر جمع کروائی, اس رپورٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ عمران ریاض خان نے ویلاگ کیا ہے اور اس ویلاگ کی بہت زیادہ ریچ آئی ہے اور اس سے جوڈیشری انڈرمائن ہوئی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب بہت سارے جو لوگ ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں انہوں نے جج ہمایوں دلاور کو لائف تھریٹس ملے ہیں ان کو. اچھا. اس سے جوڈیشری انڈرمائن ہو رہی ہے. اور بہت ساری انہوں نے کوئی 8-10 چیزیں گنوا دی. بابر ستار صاحب نے کیا کہا ہے آج اس کے اوپر؟ میں اسی پہ آنے والا ہوں. انہوں نے 8-10 چیزیں گنوا دی کہ اس سے جوڈیشری انڈرمائن ہو رہی ہے. انہوں نے کہا ایک منٹ رک جائیں, مجھے یہ بتائیں کہ کیا جج ہمایوں دلاور نے یہ کہا ہے کہ جوڈیشری انڈرمائن ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جج صاحب نے نہیں کہا. اس بات میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا. انہوں نے کہا جج صاحب نے یہ نہیں کہا کہ جوڈیشری انڈرمائن گواہ چست. ہاں, ان کے بھانجے کی طرف سے یہ بیسیکلی الزام لگایا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ جس عدالت کے اندر آپ کھڑے ہیں نا, اس عدالت کے خلاف وفاقی وزراء پریس کانفرنس کرتے رہے ہیں. اسی عدالت کے خلاف
سوشل میڈیا کمپینز چلتی رہی ہیں, اس سے جوڈیشری انڈرمائن ججز کو گالیاں نکالی گئیں, ججز کے رشتہ داروں کو اغوا کیا گیا, اسی عدالت کے ججز کے بیڈ رومز اور پتہ نہیں کہاں کہاں کیمرے لگائے گئے, بلیک میل کیا گیا, دھمکیاں دی گئی جان سے مارنے کی, تب جوڈیشری انڈرمائن نہیں ہوئی. اس حوالے سے جوڈیشری انڈرمائن نہیں ہوئی تھی. اگر جج ہمایوں دلاور ریاست کے لاڈلے ہیں, ان کے خلاف ایک بات ہو جاتی ہے تو اس سے جوڈیشری انڈرمائن ہو جائے گی. انہوں نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دے کر قوم, ملک و قوم کی ایسی خدمت کی ہے, وہ خدمت کوئی اور جج کر سکتا ہے اس لیول پہ جا کے؟ وہی نا. پھر اس میں ایف آئی اے کی رپورٹ کو مسترد کر دیا انہوں نے کہا کہ 2 ہفتے بعد جو ہے وہ مزید اس میں رپورٹ جمع کروائیں. لیکن دیکھیں نا آپ ایک اور چیز دیکھیں, ہوتا کچھ یوں ہے کہ جسٹس بابر ستار, محسن اختر کیانی اور طارق محمود جہانگیری صاحب ان کے خلاف سوشل میڈیا کمپینز کرتے ہیں. ریاست پرو, اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے پرو جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھرپور کمپین کرتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں یار. اچھا سنیں, اس کے اوپر بنتی ہے جناب لارجر بینچ بن جاتا ہے ہائی کورٹ کا. آج سے تقریباً 10 سے 11 ماہ پہلے لارجر بینچ بنتا ہے. وہ اس میں عامر فاروق صاحب بڑے سابق چیف جسٹس رہے ہیں یہاں کے, بڑی مشہور و معروف شخصیت, وہ اپنے ہی ججز کے خلاف کمپین کے اوپر لارجر بینچ بناتے ہیں اور اس کیس کو پینڈنگ رکھ دیتے ہیں. عامر فاروق صاحب کا نام لیتے ہوئے ذرا کر لیا کریں مائی لارڈ. تو ابھی تک وہ کیس پینڈنگ ہے ججز کے خلاف جو کمپین کرتا تھا, اور اس پر جو لارجر بینچ بنایا گیا تھا جس میں غریدہ فاروقی, حسن ایوب, دیگر بہت سارے, عمار سولنگی اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو نوٹس ہوئے تھے, ابھی تک وہ کیس پینڈنگ ہے. عمار سولنگی کا آج والا ٹویٹ آپ نے دیکھا ہے, آخر پر اس کو ذکر کریں گے. وہ ویسے انہوں نے فیصل کا ذکر کیا ہوا تھا تو میں نے کہا میرے ذہن میں آیا کہ فیصل عباس نہ ہو نا, میرے ذہن میں 3 فیصل آئے. اچھا آپ بات ذرا کمپلیٹ کر لیں پھر. اچھا میں اس طرف کہ ابھی تک بھائی وہ کیس پینڈنگ ہے, اس کو نہ ہی تو سابق چیف جسٹس نے کھولا, نہ ہی اس مرتبہ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کھولا, اور انہوں نے نہ ہی کوئی بات کی. اور جب جج ہمایوں دلاور کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جوڈیشری انڈرمائن ہو جاتی ہے. تو یہ بڑی ایک عجیب سی صورتحال تھی آج بہرحال. اور پھر آپ دیکھ لیں قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جس طرح سے بیٹھے ہیں, سب سے پہلے جب وہ آئے انہوں نے جسٹس بابر ستار اور محسن اختر کیانی کو انتظامی کمیٹیوں میں سے نکال دیا. اس کے بعد آپ دیکھیں تو ڈسٹرکٹ کورٹس اور جو لوور کورٹس ہیں اسلام آباد کی, ان کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے ایک کمیٹی تھی, ان میں سے اس کو نکال دیا. اس کے بعد ججز, اچھا حیران کن طور پر تقریباً 22 سے 23 مقدمات مختلف جو ان خط لکھنے والے ججز ہیں ان کی عدالتوں سے نکال کر جسٹس اعظم خان, خادم سمرو اور جو امین مناز صاحب ان کی عدالتوں کے اندر لگائے گئے, بغیر کسی وجہ کے کیس جو ہے وہ نکال گئے. نہ ہی تو جج کے اوپر عدم اعتماد ہوا, اور دیکھیں نہ عدم اعتماد ہوا, نہ انہوں نے کہا فریقین نے کہ ہم نہیں رکھنا چاہتے. آپ اندازہ کریں جسٹس منصور علی شاہ نے بھی اسی طرح کے کیس کے اوپر سو موٹو لیا تھا اور توہین عدالت کا نوٹس ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف بھی نکالا تھا. یہ بڑا فیصل صاحب اہم نوعیت کا, اتنا اہم نوعیت کا نقطہ ہے کہ بھائی چلتا ہوا کیس آپ کیسے کسی جج سے لے سکتے ہیں؟ مطلب اس کے بارے میں کوئی قانون ہے, کوئی کہیں پر کوئی رولز میں لکھا ہوا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ ملک کے کچھ ایسے سوالات ہیں جن کا ابھی تک کسی نے کوئی جواب نہیں دیا, اور آئین و قانون بھی اس کے اوپر خاموش ہے. تو یہاں تک لوپ ہولز ہیں, ظاہر ہے انہیں لوپ ہولز کا پھر فائدہ اٹھاتے ہیں. نہیں وہی سوال اٹھائے ہیں جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے عمران خان کے ملاقاتوں کے حوالے سے جو مشال یوسف زئی کی درخواست وہ تمام درخواستیں لارجر بینچ میں لگا کے اور ایک ہی دفعہ نپٹا دی کنسنٹ آرڈر پہ, اور اس کے بعد دیکھیں کہ اس آرڈر پہ عمل بھی نہیں ہوا. دیکھیں میکن صاحب وہ یہاں جوڈیشری انڈرمائن نہیں. اچھا اسی ہائی کورٹ کے آرڈرز کو ایک سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نہیں مانتا, کوئی جوڈیشری انڈرمائن لارجر بینچ کا فیصلہ اڈیالہ جیل نہیں مانتا. اچھا لارجر بینچ پر بیٹھے ججز کو بھی فرق نہیں پڑتا, اندازہ کریں. اور میں حیران ہوں, اس دن بڑی زبردست بات کی انہوں نے, علیمہ خان صاحبہ جب ہائی کورٹ کے اندر آئیں انہوں نے کہا کہ ہم ان ججز کو دکھانے آئے ہیں کہ آپ کی یہ اوقات ہے. اچھا یہ کسی کی طرف اڈیالہ جیل کا انتظامیہ 3 جج کا آرڈر نہیں مانتا, 3 ججز کا آرڈر نہیں مانتا. ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھے شخص, اس کے ساتھ 2 اور لارجر بینچ میں بیٹھے اشخاص اتنے اہم ترین عہدے کے اوپر وفاقی دارالحکومت کے شہر اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ججز کا آرڈر نہیں مان رہا. اندازہ کریں کہ دور دراز سندھ میں کہیں پر بلوچستان میں بیٹھے ہوئے ججز آرڈر دیں گے تو ان کا کوئی پھر آرڈر مانے گا؟ یہی اندازہ کریں. ہم اچھا ایک اور چیز ہے میکن صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ جو سرفراز ڈوگر صاحب ہیں وہ آتے ہی انہوں نے جو انتقامی کارروائیاں کی ہیں, اور اس میں ہوا یہ کہ انہوں نے ایک جگہ پہ نا ذکر کیا اس بات کا کہ ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ جو خط لکھنے والے ججز ہیں وہ صحیح طریقے سے نا قائم مقام چیف جسٹس صاحب سے بولتے نہیں ہیں.
شاید ایک وکیل کے سامنے انہوں نے ایک بات کا ذکر کیا کہ وہ جو ہے نا جسٹس بابر ستار صاحب انہوں نے ریکویسٹ کی اس وکیل صاحب سے. ہاں فیصل صاحب عزت تو کروانی پڑتی ہے. اب شہباز شریف صاحب بھی ہیں, ٹھیک ہے, وزیر اعظم ہے, چلو یہ تو جج ہے نا, وہ پوری حکومت کے وزیر اعظم ہیں, تو ان سے بھی لوگ کوئی نہیں ٹھیک طرح سے بولتے. نہیں وہ میں اچھا ایک نہیں میں اس کا ایک کمپیریزن کرنے والا تھا, میں کمپیریزن کرنے والا تھا کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں, آپ شکایت کرتے ہیں کہ ججز میرے ساتھ بولتے نہیں ہیں, ججز میرے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتے, وہ کس بنیاد پر ججز اچھے تعلقات رکھیں؟ جسٹس بابر ستار کے کلوز ایک جانے والے وکیل ہیں, سمجھے جانے والے, ان کو قائم مقام چیف جسٹس نے اپنے چیمبر کے اندر بلایا اور انہیں کہا کہ آپ کے جاننے والے ہیں بابر ستار صاحب, تو ان سے کہیں نا کہ کوئی سلام دعا کر لیا کریں, اور جو ہے وہ بولتے نہیں ہیں, وہ تقریب حلف برداری کے اندر نہیں آئے. اور اسی جسٹس بابر ستار نے جو نئے ٹرانسفر ہونے والے ججز کے جو عملہ ہے, جو عملہ رشوت لے کر کیسز فکس کروا رہا تھا, وہ بھی انہوں نے لکھا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ جسٹس بابر ستار صاحب کو کہیں نا کہ کچھ مہربانی کریں, تو آپ اس حوالے سے جا کے بات کریں, ہماری کرپشن جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ان حوالے سے بات کریں. ایک سائڈ آپ یہ دیکھتے ہیں, دوسری سائڈ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ان ججز کو مسلسل جو ہے وہ ان کے خلاف جا رہے ہیں, آپ ان کی عدالتوں سے کیسز نکال رہے ہیں, آپ ان کے خلاف ان کو کمیٹیوں سے نکال رہے ہیں, تو آپ کس طرح سے چاہیں گے کہ دیکھیں یہ بڑا افسوسناک ہے. اگر کوئی بھی شخص کسی بھی عہدے پر بیٹھا ہے, اگر اس کو عزت, احترام اور یہ تمام چیزیں چاہیے تو ظاہر اس کو کمانی پڑتی ہے, کسی کے کہنے سے نہیں آتی. بالکل. بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کے جو حالات ہیں وہ اس سے بھی شدید ہیں, اس سے بھی شدید ہیں, ہم ان چیزوں کو بیان اس طرح سے نہیں کر سکتے. عمار سولنگی کا آپ نے ذکر کیا تھا, یہ ایک بڑا مشکوک اکاؤنٹ ہے, پتہ ہے آپ کو, بہت عرصے سے یہ اکاؤنٹ کے اوپر بہت ساری ڈیٹیلز آتی ہیں, سب کو حق ہے اپنا اپنا اکاؤنٹ رکھنے کا, بات کرنے کا. بہرحال عمار سولنگی صاحب کے اکاؤنٹ سے آج دن میں ایک ٹویٹ, کل رات شام کو ایک ٹویٹ ہوا کہ جی باجوہ صاحب سے آج میری ملاقات ہوئی, اور اس ملاقات کے اندر میں نے کہا کہ عمران نیازی عمران خان کے بڑے فالوور ہیں, اور وہ لوگ جو ہیں اس طرح فلاں فلاں, وہ ٹویٹ کے اندر کافی چیزیں انہوں نے لکھی, بلکہ اگر آپ کہیں تو میں ساتھ ساتھ پڑھ نہ دوں کہیں سے, بے شک پڑھ لیں. ہاں میں اس کو پڑھ لیتا ہوں. اس کے نام کے اندر میں سمجھا کہ یار آپ کا وہ, اس کے اندر فیصل نام لکھا ہوا تھا, تو میں سمجھا کہ یار آپ کا اکاؤنٹ ہے یا فیصل واڈا کا ہے, یا انہوں نے ذکر کیا فیصل چودھری کا, فیصل واڈا کا ہی ہوگا, ہو سکتا ہے فیصل واڈا کا یا ان کے کسی قریبی ساتھی کا ہو سکتا ہے, بھول گئے ہو شاید. یہ جناب انہوں نے کہا جی آج میری ملاقات قمر جاوید باجوہ صاحب سے ہوئی, میں نے ان سے کہا سر تحریک انصاف کے لوگ ہر بات میں ایک ہی دلیل دیتے ہیں کہ ہمارا لیڈر بہت مقبول ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ عمار سولنگی صاحب کا ٹویٹ جو ہے نا وہ میں پڑھ رہا ہوں یہاں پر, ہاں یہاں پر, یہ آپ کے سامنے ہے. اچھا, انہوں نے کہا کہ ہمارا لیڈر بہت مقبول ہے, تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں. پھر انہوں نے ان کے کہنے کے مطابق باجوہ صاحب ہنسے, چائے کا گھونٹ لیا اور بولے فیصل مشہوری کوئی معیار نہیں ہوتی. اب اکاؤنٹ عمار سولنگی صاحب کا ہے اور باجوہ صاحب فیصل کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں. اب باجوہ صاحب کا تک کون سے فیصل ہے جن کی اپروچ ہو سکتی ہے؟ میرے ذہن میں آیا کہ فیصل چودھری, کیونکہ آج کل وہ بھی مطلب کافی پاپولر ہیں, شاید ملاقاتیں سیاستدانوں کی ہوتی رہتی ہیں. دوسرے فیصل واڈا صاحب ہو سکتے ہیں, تیسرے فیصل آپ تھے, میرے ذہن میں آیا, لیکن میں نے کہا چلو. لیکن یہ پھر انہوں نے کہا کہ مشہوری کوئی معیار نہیں ہوتی, ہٹلر بھی ایک دور میں بہت مشہور تھا, اگر مقبولیت ہی کافی ہوتی تو پھر تو فلمی اداکار, مداری اور یوٹیوبرز دنیا کے سب سے بڑے رہنما ہوتے. ویسے یہ وہی قمر جاوید باجوہ صاحب ہے نا جو کہ آج کل اپنے ہی ملک کے اندر اوورسیز بنے ہوئے ہیں. جی باہر نہیں نکل سکتے, باہر نہیں نکل سکتے. اگر اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ ملکوں کی تقدیر جذباتی تالیاں بجا کر نہیں عقل و دانش سے طے ہوتی ہے, یہ اسٹیج شو نہیں سیاست ہے. میں خاموش ہو گیا, مجھے کیا کہنا چاہیے تھا, انہوں نے کہا. دیکھیے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ باجوہ صاحب نے یہ جو جواب دیا ہے نا کہ اگر مقبولیت کافی ہوتی تو ہٹلر ایک ڈکٹیٹر تھا, وہ ووٹ سے نہیں آیا تھا, ووٹ سے نہیں آیا. 8 فروری کو پاکستانیوں نے ووٹ سے فیصلہ کیا ہوا ہے, اور اس ملک کے اندر جمہوریت خراب ہوگی, گندی ہوگی, بھدی ہوگی, لیکن جو اسی جمہوریت پر امید رکھتے ہوئے لوگوں نے 8 فروری کو نکل کر حق اپنا. آپ تشبیہ نہیں دے سکتے عمران خان کی ہٹلر, اندازہ کریں جی ہٹلر کے ساتھ. اور اس طرح تو ہم کہیں تو مشہور تو پھر یحییٰ خان بھی تھا جس نے ملک توڑا, مشہور تو پھر جنرل ضیاء بھی تھا جس نے بیڑا غرق کیا ملک کا, جنرل مشرف بھی پھر بہت مشہور تھا, ٹھیک ہے, لوگ ابھی تک اس کے فین ہیں. تو مشہوری کوئی معیار نہیں ہے, واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آپ ڈکٹیٹر کو ایک سیاسی لیڈر کے ساتھ نہیں ملا نہیں سکتے. ڈکٹیٹر ووٹ لے کر نہیں قبضہ کر کے آتا ہے, اور سیاسی لیڈر لوگوں کے دلوں کو جیت کے آتا ہے.
تو بہرحال یہ وہ جیسے ہی آپ نے ذکر کیا کچھ اکاؤنٹس کا تو میرے سامنے آ گئے کہ اکاؤنٹس تو واقعی یہ ہے. اور یہی عمار سولنگی صاحب کا اکاؤنٹ تھا جو ججز کے خلاف کمپین کرتا تھا اور سر فہرست ہوتا تھا یہاں پر جوڈیشری انڈر. اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کی بیٹی کی تصاویر اسی اکاؤنٹ نے لیک کی تھی. بابر ستار کی جو ڈوئل نیشنل کی ایک گھٹیا اور غلاظت بھری کمپین تھی وہ بھی اسی اکاؤنٹ نے چلائی. اندازہ کریں جی اب اس طرح کے اکاؤنٹس کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں ہوگا. اچھا یہ تو عمار سولنگی کو شاید کسی نے نہیں دیکھا ہوگا, ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو روز ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اور وہ ان کیمپینز میں شامل ہیں. ایسے ہی بڑا وہ تو بے نامی اکاؤنٹس کو کیا کسی نے مزید وہ کرنا ہے جب جو نامی اکاؤنٹس ہیں ان کے بارے میں بھی کسی نے کوئی وہ نہیں کیا. بہرحال یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس تھیں وہ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. فیصل عباس کھر صاحب کا بہت شکریہ. اپنے میزبان قمر میکن کو اجازت دیجیے. جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے, اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں کیونکہ اس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.